گرامی قدر حاضرین و سامعین، آج عرش کے خزانے کی اور تمام جتنے بھی اللہ کی طرف سے اس جہان میں خزانے ہیں ان کی کنجی بتا رہا ہوں، یعنی آیت الکرسی، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرش کا خزانہ فرمایا، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کامیابیوں کی چابی قرار دیا، اور جس کے لیے میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر شہنشاہ کون و مکان، سردار دو جہان، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی تمام قرآنی آیات کی سردار ہے، اور یہ جب میرے اوپر نازل ہوئی تو اس کے نزول کے وقت میرے اوپر جبریل امین کے ساتھ 70,000 ملائکہ تشریف لائے، اور میں حیران ہو گیا کہ آج اتنی محتم بالشان اور عظیم الشان کون سی آیت ہے جو اللہ کی طرف سے اتنے پرتپاک استقبال کے ساتھ اور انتہائی عظیم الشان طریقے کے ساتھ نازل ہوئی؟ تو وہ آیت الکرسی تھی، اور آیت الکرسی جس مقصد کے لیے پڑھی جائے تو اللہ پاک وہ مقصد اور مراد پوری فرماتے ہیں۔ مثلا رشتہ آپ کو مطلوب ہے، یا مقدمے میں کامیابی مطلوب ہے، یا کسی سے محبت ہے اور اس کو لانا مقصود ہے، یا قرض سے نجات مقصود ہے، آپ امتحان میں بار بار ناکام ہو رہے ہیں تو اس کے لیے پڑھیں، اگر کسی دشمن کا سامنا ہے تو اس کے لیے پڑھیں، آپ آخرت کو چمکانا چاہتے ہیں تو حضور نے تو اتنا فرما دیا کہ آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے بیچ صرف موت حائل ہے، مرتے ہی وہ جنت میں پہنچے گا، یعنی اس کو جہنم کا سامنا نہیں ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام جہاں بھی تشریف لے جاتے پہلے آیت الکرسی پڑھتے، جہاں مہمان بن کر گئے، جہاں پر نکاح پڑھانے گئے، جہاں پر جنازہ پڑھانے گئے، جہاں پر کسی کے گھر قدر منجا فرمایا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام بسترے پر آتے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے، اور آیت الکرسی تمام خفیہ بلاؤں سے، تمام جنات، بھوت، دیو، ہیکل، پری، چڑیل اور شاپریوں سے، سندر پریوں سے، ضدی پری سے، اور جتنے بھی ابلیسی اعلی کار ہیں ان سے حفاظت کا ہتھیار ہے۔ تو جن لوگوں نے قرآن پاک پڑھا ہے تو وہ مائیں بہنیں اور ہمارے بھائی اور بیٹے آیت الکرسی کا سہارا لیں۔ قرآن پاک مایوس انسانیت کا آخری سہارا ہے، اور آپ پاک و صاف رہیں، ہر وقت باوضو رہیں، تو آپ جس بندے سے چھپنا چاہیں اس کے اوپر اللہ کی قسم تم گزر جاؤ گے، لیکن اس بندے کو تم نظر نہیں آؤ گے، دیکھ نہیں پائے گا آپ کو۔ یہ تسخیر کے لیے بھی مجرب ہے، اور لوگوں کے اوپر حکمرانی کے لیے اور لوگوں کو تابع اور محکوم بنانے کے لیے بھی مجرب ہے۔ یہ عرش اعظم کا ایک خزانہ ہے۔ جب اتنا بڑا خزانہ کہہ دیا تو اگر ایک بندہ تمہیں نمبر دے دے کہ وزیر اعظم یا صدر کا نمبر ہے، اس نمبر سے جو کال کرتا ہے تو اس نمبر پہ کال فوراً بڑے گہرائی سے، دل جمی سے اور انتہائی غور سے سنتا ہے، تو وزیر اعظم تو آپ کو پتہ ہے دنیا کے بادشاہ، شہنشاہ اور جتنے بھی صدور اور وزیر اعظم ہیں وہ غریبوں کے گھروں سے، غریبوں کی بستیوں سے دور جا بستے ہیں، اور غریبوں کے آنے جانے پہ پابندی اور گارڈ اور سب کچھ انہوں نے غریبوں سے بندش کے لیے طریقہ کار استعمال کیا ہوتا ہے۔ اللہ میاں تو وہ غفور رحیم ذات ہیں کہ جس سے تعلق اور رابطہ اور اس سے دل کی تار ملانے کے لیے طریقہ بہت آسان ہے۔ صرف انسان اپنے دل کو صاف رکھے، بدن کو صاف رکھے، اور اللہ میاں کو آیت الکرسی کے ذریعے پکارے اور التجا کرے، اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس سے مانگے، تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ میں تمہارے دلوں میں بستا ہوں، اور میں تمہارے شہ رگ سے بھی تمہیں زیادہ قریب ہوں۔ میں نے کوئی امیروں کی طرح، نوابوں کی طرح یا دنیا کے بادشاہوں کی طرح کہیں دور بستی نہیں بسائی، میں تمہارے دلوں میں بستا ہوں، صرف میرے لیے پاک دل چاہیے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ اللہ میں تو گندہ ہوں، میں سیاکار ہوں، میں ناچیز ناتوا، انتہائی غلیظ اور غلاظت سے گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، میرے دل کو تو ہی پاک فرما، اور اس کے بعد تو اسی دل میں سما، اسی دل میں تو تشریف آوری فرما۔ تو میرے دوستو یہ کہاں کے اصول ہیں کہ اللہ میاں مہمان ہیں اور تمہارا دل اس کا میزبان ہے، تو میزبان کا کام ہے
اپنے گھر کو یا بیٹھک کو، اپنے محل کو پاک و صاف کرنا، جنڈیاں لگانا، اس میں قالین، کارپیٹ، صوفے، الماریاں، ہر چیز سجا کے رکھنا، اور جتنا زیادہ پاور کا مہمان آ رہا ہے اس کے شایان شان استقبال کرنا۔ اور اللہ میاں خالق الارض والسماوات، رب کائنات، رب العالمین، ذوالجلال ذات، جو آسمان و زمینوں کے مالک ہیں، جو ساری شہنشاہی کے، سلطنت کے مالک اور خالق اور رازق ہیں، وہ تمہارے دل میں آ رہا ہے، اور دل بھی تمہارا وہ صاف کرے۔ تم تکبر، حب جاہ، حب مال، حب دنیا، ظلم، عداوت، بغض، کینہ، حسد اور بدنیتی، اور جتنی بھی تمہارے اندر شرک و بدعات تک بیماریاں ہیں وہ نکال لو، اور صرف بندگی پہ آ جاؤ، اور اپنی عبودیت پر، اللہ کے بندے ہونے پہ فخر کرو، تو اللہ رب العزت تمہارے دل میں اتریں گے، اور تمہاری دعا ابھی تک جاری و ساری ہوگی۔ ابھی تم نے ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرے ہوں گے، تمہاری دعا قبول ہو چکی ہوگی۔ تو اس لیے آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کریں، اور اللہ پاک سے اپنی تمام مرادیں حاصل کروائیں۔ والسلام۔